دل کو میرے یا خدا دے زندگی و داس کی، شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمٰ جہانگیری خدا کے واسطے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، سیرت فخر العارفین حصہ سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تذکرہ حضرات خلفاء ہندوستانی دامت برکاتہم، جن کو حضرت قبلہ و کعبہ روحی فدا کے دست حق پرست سے خلافت عطا ہوئی۔ اج ان جملہ سپہر پرز سعادت و مہر سمائے معرفت، دیائے شمع ہدایت افضل المجاہدین و اکرم المرتازین ابدال دورہ و نسم الاخواں، یعنی حضرت شاہ محمد نبی رضا خان صاحب قدس سرہ ابن مولانا شاہ محمد حسن رضا خان صاحب ہیں۔ آپ کا مولود و مسکن ریاست رامپور قصبہ بھیسوڑی شریف ہے۔ آپ کی ولادت 25 ربیع اول 1286 ہجری بروز دوشنبہ ہوئی۔ آپ بالطبع متواضع اور منکسر المزاج اور عابد زاہد متقی پرہیزگار اور کم گفتن کم خوردن اور کم خفتن آپ کا شعار تھا، اور شدت مجاہدہ و ریاضت میں اپنے زمانہ میں بے مثال اور درمیان مشائق کے وقت بے نظیر تھے۔ بامصداق واللہ جمیل و یحب الجمال کے دست قدرت نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا۔ شعر: ماں کی در شکل یار حیرانی، وصف اوصاف او قضا و انیم۔ جناب نواب مصطفیٰ علی خان صاحب والی رامپور نے جب اس مقام کو آباد کیا تو آپ کے موریث اعلیٰ نے، جو افغانستان کے شرفا سے تھے، اپنے قدوم میمنت لزوم سے قصبہ بھیسوڑی شریف کو رونق بخشی۔ آپ کا زمانہ تعلیم جب ختم ہوا اور آپ سن شعور کو پہنچے تو ذاتی زور فن سپاہیگاری اور پہلوانی سے آپ کو دلچسپی ہوئی۔ اس فن میں امتیاز خاص حاصل کیا اور فوج میں ملازم ہوئے اور ترقی کی، پھر ملازمت کو ترک فرمایا۔ جناب نواب سلیم اللہ خان صاحب رئیس ڈھاکہ اور جناب محترم نواب حیدر علی خان صاحب رئیس کروٹیا ضلع میمن سنگھ آپ کے قدردان ہوئے۔ چند روز وہاں آپ نے ملازمت فرمائی۔ اسی ایام ملازمت میں آپ کا بیعت کا شرف حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ سے حاصل ہوا اور تعلیم طریقت سے آپ سرفراز ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر جناب محترم خان صاحب اپنے مولائی و مرشدی حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ العزیز کی خدمت اقدس میں چاٹگام شریف حاضر ہوئے۔ اس حاضری میں تاریخ 15 جمادی الثانی بموقع عرس مبارک حضرت قطب الاقطاب مخدوم الملک رودولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر و مرشد کے دست حق پرست سے آپ کو نعمت خلافت عطا ہوئی۔ آپ اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے بعد بھی چند ایام خدمت اقدس میں حاضر رہے، پھر رخصت فرما گئے۔ اب آپ نے ارادہ وطن مالوف جانے کا کیا اور ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ حالات وطن: جب آپ کے خاندانی لوگوں کو سرفرازی خلافت کا علم ہوا تو ملنے آئے۔ آپ کے خاندانی ایک بزرگ نے کہا کہ آپ بہت دور دراز مرید ہوئے، قریب ہونے سے پیر و مرشد کی ملاقات آسان تھی، ہرز مرز میں طلب دعا مراد برآری کے معروضات میں سہولت ہوتی۔ چاٹگام دور ہے، پیر صاحب کا تشریف لانا اور آپ کا جانا دونوں مشکل۔ آپ یہ باتیں سن کر خاموش رہے، مگر آپ کی طبع شریف پر گراں گزری۔ اس تشویش کی حالت میں حجرہ کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور ارادہ کیا کہ جب تک اطمینان قلبی حاصل نہ ہوگا کمرے سے باہر نہ آؤں گا، اور حضرت پیر و مرشد کی روحانیت شریف کی طرف رجوع کیا اور امداد چاہی اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک آواز گولہ چھوٹنے کے مثل آپ نے سنی۔ اس آواز کے ساتھ تمام حجرہ منور اور روشن ہوا اور یہ محسوس کیا کہ کمرے کی چھت شق ہوئی اور قرص آفتاب حجرے میں طلوع ہوا، اور اس افرار قدسہ میں حضرت پیر و مرشد تشریف فرما اور جلوہ افروز ہیں۔ مولائی و مرشدی نے فرمایا کہ خان صاحب قرب و بعد دیکھ لیا۔ اس مشاہدہ اور ریاضت کے بعد سکون اور اطمینان قلبی عطا ہوا۔ شعر: دوست پیر از غائباں کوتاہ نیست، دست اوزس قبضہ اللہ نیست۔ حضرت قبلہ روحی فدا نے فرمایا،
ہم نے نبی رضا خان سے کہا کہ آپ نے شاہ نامہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ہم نے کہا کہ یہ راستہ رستم اور اسفندیار کے 7 اخوان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مصرع: اندری رہ باید دل ہمت مشکل پسند۔ برادر محترم جناب خان صاحب نے پھر تو ریاضت و مجاہدہ خوب کیا۔ شہزاد جو آپ کا ذاتی جوہر تھا، اس عالی ہمت سے بادعائے بزرگان نفس کشی اور خود طلبی کی راہ میں چلے اور کامیاب ہوئے۔ چلہ اور ریاضت: قیام وطن کے زمانے میں ریاضت و مجاہدہ بکثرت فرمایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک وجہ سے 40 روز کا چلہ پورا کیا، نہ کھایا نہ پیا، صرف مصری کا ایک کوزہ رکھ لیا، اسی کو سحری کے وقت چکھ لیتے، روزہ اسی مصری کو چکھ کر افطار فرماتے۔ سلف صالحین کی طرح آپ نے سخت مجاہدہ کیا۔ 15-20 روز کچھ نہ کھانا یہ آپ کے لیے معمولی بات تھی۔ چلہ چہل قاف: حضرت مولائی مرشدی قبلہ قدس سرہ العزیز نے اس خادم سے فرمایا کہ کاوریہ شریف میں چلہ چہل قاف کا 40 روز میں 1.25 لاکھ بار ختم اور پورا کیا جاتا ہے، مگر خان صاحب نے اس چلہ کو 1.25 لاکھ بار 9 روز میں پڑھا اور ختم کر دیا، اور فرمایا کہ خان صاحب مرتاض آدمی تھے۔ اس مجاہدہ کے زمانہ میں آپ کا لباس کملی کی ایک کفنی تھی۔ 3 سال اسی میں بسر کیا۔ تیسری حاضری: 3 سال کے بعد پھر آپ حضرت مولائی مرشدی قبلہ قدس سرہ کی خدمت اقدس میں دربار شریف چاٹگام حاضر ہوئے۔ حضرت پیر و مرشد قبلہ نے فرمایا کہ خان صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آپ 15-20 روز تک کچھ نہیں کھاتے اور ایسی سخت ریاضتیں کرتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں اگر ہم کریں تو گنہگار ہو جائیں، مگر خیر آپ جانتے نہیں۔ اسناد الابرار سیئات المقربین۔ ترجمہ: ابرار کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں۔ اور ارشاد نصیحتاً فرمایا کہ ہمارے مریدوں کو فقیری ہمارے طرز اور روش پر چلنے سے ملے گی۔ جو ہم کرتے ہیں وہ کرو تو فقیری ملے گی۔ زمین و آسمان میں سر پٹکیں گے کچھ نہ ہوگا۔ فقیری ریاضت اور فاقہ سے نہیں ملتی، اور فاقہ سے ملتی تو جتنے غریب لوگ ہیں جنہیں کھانا میسر نہیں ہوتا وہ سب فقیر ہو جاتے۔ اگر جاگنے سے فقیری ہوتی تو جتنے پہرا دینے والے ہیں سب فقیر ہو جاتے۔ اگر کپڑا نہ پہننے سے فقیری ملتی تو سب ننگے فقیر ہو جاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ فقیری کیسے کرنا چاہیے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ کرو، تب فقیری ملے گی۔ نصیحتاً فرمایا: نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ غفلت اور کاہلی پیدا ہو، نہ اتنا کم کھاؤ کہ ضعف و ناتوانی پیدا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ نہ اتنا پھٹا پرانا میلا کپڑا پہنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر نفرت اور حقارت کریں۔ اگر کوئی تمہاری حقارت کرے گا تو خدا کے یہاں گنہگار ہو جائے گا۔ نہ اتنا عمدہ کپڑا پہنو کہ ہر وقت اس کی زیبائش اور آرائش میں لگے رہو۔ ان نصائح کے بعد خادم مقبول علی کو حکم ہوا کہ خان صاحب کے لیے ایک جوڑا کپڑا لائیں۔ تعمیل ارشاد کی گئی۔ حضرت پیر و مرشد کے دست حق پرت سے خلعت تبرک کا جوڑا آپ کو عطا ہوا۔ سر پر رکھا، بوسہ دیا اور سامنے شاہ کے برحق کے اسی وقت پہنا، مشرف ہوئے اور کملی کی کفنی اتاری۔ اس روز سے جناب بھائی محترم شاہ نبی رضا خان صاحب دونوں وقت کھانا نوش فرماتے اور کپڑا پہننے لگے۔ حضرت قبلہ فخر العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے خواب میں ایک مرتبہ نبی رضا خان صاحب کو والدہ صدیقہ خاتون آپ کے حرم محترم کے پاس چھوٹے بچے اور لڑکے کی صورت میں سوتے دیکھا تو ہم نے کہا کہ ان کی شادی ہو جائے گی، وہ بیچارے اچھے لوگ ہیں، ہم سے حسن عقیدت رکھتے ہیں، اللہ ان کو ترقی نصیب کرے۔ ایک اور خواب۔ فرمایا اہلیہ فتن شاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہندوستانی لمبے قد گورے رنگ کا ہم کو گود میں لیے ہوئے ہندوستان چلا جا رہا ہے۔ واللہ عالم کیا بات ہے، ہندوستان کے مریدوں میں تو لمبے قد اور گورے رنگ کے نبی رضا خان ہیں۔ ڈپٹی میاں کا خواب۔ فرمایا کہ ڈپٹی مستفیض الرحمان نے خواب میں دیکھا کہ یہ خانقاہ اور یہ دائرہ گھر بائیں طرز و نقشہ وسط ہندوستان میں واقع ہے، اور وہاں کے لوگ ہاٹ بازار اور شادی بیاہ کا سامان اور ضروری چیزیں خرید کرنے لکھنؤ آتے جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ خواب تمہارا سچا ہے، اگرچہ تمہاری سمجھ میں اس وقت نہ آئے،
اللہ کو جب منظور ہوگا سمجھ لو گے۔ آپ نے بعض خادموں سے اس خواب کا کچھ انکشاف فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ رودولی شریف سے لکھنؤ اتنا قریب ہے کہ رودولی شریف کے رہنے والے ضرورت کی چیزیں اور بیاہ شادی کا سامان خرید کرنے لکھنؤ آتے ہیں، اور یہ مقام وسط ہندوستان میں ہے۔ اور مستفیض میاں نے ہمارے دائرہ گھر یعنی خانقاہ کو بھی وسط ہندوستان میں دیکھا، جہاں حضرت قطب الاقطاب مخدوم الملک رودولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ شریف ہے۔ اس میں باطنی نسبت حضرت قطب الاقطاب مخدوم الملک رودولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ خان صاحب آپ لکھنؤ جائیں۔ فرمایا ڈپٹی میاں کے خواب دیکھنے کے بعد جب نبی رضا خان ہمارے پاس آتے تو ہم نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ لکھنؤ جائیں، وہاں کے لوگوں کے روح میں حرارت پیدا ہوئی ہے، ہمارے حضرت کے سلسلہ میں وہاں بہت لوگ مرید ہوں گے۔ جناب برادر محترم شاہ نبی رضا خان صاحب بحکم پیر و مرشد قبلہ قدس سرہ العزیز لکھنؤ تشریف لے گئے۔ بہت لوگ داخل سلسلہ عالیہ ہوئے۔ آپ نے عمر کے آخری وقت تک وہی قیام فرمایا اور وہی وصال آپ کا ہوا۔ آپ سے سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی بہت اشاعت ہوئی۔ غیب سے خبر انتقال۔ ارشاد فرمایا ہماری بڑی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ پشچم کی طرف قیامت قائم ہو گئی ہے اور آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے۔ دربار عالی سے لکھنؤ پشچم کی جانب ہے، اور ہمیں دیکھا کہ چوگا پہنے ہوئے کہتے ہیں کہ باقی ماندہ جو لوگ ہیں ان کو جا کر دیکھ لیں۔ ہم وہاں گئے اور ٹہلنے لگے۔ ایک لڑکا بیٹھا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب ہم کو دیکھا تو قرآن شریف کو زستان میں لپیٹ کر اٹھا اور ہماری قدم پوشی کی۔ فرمایا ان کا خواب سن کر ہمیں اندیشہ پیدا ہوا اور کہا کہ پشچم کی طرف تو ہمارے 3 خلفاء ہیں، نبی رضا خان اور فلاں فلاں۔ چند دن گزرے تھے کہ نبی رضا خان کے انتقال کی خبر آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادر محترم جناب خان صاحب کے انتقال کی خبر آنے کے بعد حضرت قبلہ روحی فدا نے ارشاد فرمایا کہ خان صاحب کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کرامت شفائے بیمار۔ مؤلف کی ہمشیرہ 9 ماہ سے بیمار تھیں، علاج سے نفع نہ ہوا، زندگی سے مایوس تھیں۔ جناب برادر محترم خان صاحب بنارس اتفاقاً تشریف لائے۔ حالات مرض عرض کر کے صحت کے لیے دعا چاہی گئی۔ پانی دم فرمایا اور حکم دیا کہ دوا چھوڑ دیں اور جو چاہے کھائیں، پرہیز کسی چیز کا نہ کریں۔ مریضہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ کی دعا سے 10 روز میں غسل صحت ہوا۔ وسط و حال آیا۔ آپ پر کیفیت محفل سما میں رقص کی ہوئی۔ آپ کے جبہ کا دامن ایک شخص کے سر پر گرا۔ سر پر دامن جبہ پڑنے سے ان کو حال آیا، بے ہوش ہو گئے۔ عقیدت لائے، صبح مرید ہوئے۔ برکت طعام۔ بعض دعوتوں میں آپ کے ہمراہ زیادہ لوگ شریک ہوتے، کھانا تھوڑا تھا، آدمی زیادہ تھے۔ آپ کی دعا سے برکت طعام میں ہوئی، سب آسودہ اور شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ گیا۔ ایسے واقعات کرامت مشہور متعدد جگہ سے سنے گئے ہیں۔ حافظ مقبول احمد صاحب بنارسی۔ جناب حافظ مقبول احمد صاحب نے مؤلف سے بیان کیا کہ رودولی شریف جس کمرے میں ہم لوگوں کا بموقع عرس شریف قیام تھا، باہر سے میں کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ شیر بیٹھا ہے۔ خوف سے جلد کمرے سے باہر آیا۔ جناب محترم شاہ نبی رضا خان صاحب نے آواز دے کر بلایا کہ حافظ صاحب آئیں۔ پھر کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ جناب محترم نبی رضا خان صاحب تنہا تشریف فرما ہے اور کوئی نہیں۔ تاریخ 24 ربیع اول 1329 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ مسلم قبرستان صدر بازار لکھنؤ۔ آپ کا مزار پاک زیارت گاہ خلائق ہے۔ تاریخ وصال شریف از جناب حافظ مقبول احمد صاحب کوکب بنارسی۔ 24 روز یکشم بابا وقت 10 نواخت در ربیع اول اج وصل خدا آمد پیام۔ کوکب الحق گفت ہاتف مسرع سال وصال، سال کے راہ حقیقت قطب دی و اعلیٰ مقام۔ 1329 ہجری۔